بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ سپریم کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے، لیکن نہ حکومت خوش ہے نہ پی ٹی آئی والے خوش ہیں۔ خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے، کوئی دھمالے ڈال رہے ہوں گے، لیکن حالات ویسے کہ ویسے ہی ہیں، رونا دھونا ویسے ہی ہے، شکوے شکایت ویسے ہی چل رہے ہیں، فوج کے اوپر تنقید ویسے ہی جاری ہے، اور رات بھر ٹویٹر کے اوپر فوج کے خلاف جس طرح بیشنگ ہوتی رہی، تو یہ سراغ لگانے کی کوشش کی گئی کہ ہوا کیا ہے، کہ آخر پی ٹی آئی والے جن کو جشن مسرت منانا چاہیے تھا، انہیں خوشی سے مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی، لیکن نہ کہیں کوئی مٹھائی تقسیم ہوتے ہوئے کسی کی کوئی تصویر آئی، نہ کسی جگہ پہ ڈھول تاشے بجتے ہوئے نظر آئے۔ تو آخر کیا وجہ کہ پی ٹی آئی خوش نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو کیوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، الیکشن جو ڈیٹ دی ہے 14 مئی کی، اس میں الیکشن نہیں ہوگے۔ تو اس کی وجہ سیدھی سی ہے کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور تحریک انصاف والوں کو بھی پتہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے۔ حکومت یہ فیصلہ مسترد کر چکی ہے، اور وجہ یہ کہ یہ 3 رکنی بینچ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ اس بینچ پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ تو خود تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر متنازع بینچ ہوتا تو شاید اس فیصلے کو مان لیا جاتا، لیکن یہ بینچ اتنا متنازع ہو چکا تھا، اس کے فیصلے کو کسی نے نہیں ماننا۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہے۔ دوسرا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اب جو ہے اصل منظرنامہ اب تبدیل ہوگا، اب کہانی بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب کچھ چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گی، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں کو بڑا ڈراسٹک چینج آنے والا ہے۔ اب وہ چینج کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک بڑی اہم خبر جو کہ خود جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بڑی مایوسی پائی جاتی ہے، اور وہ خبر یہ کہ آئی ایس آئی کے اسٹیشن چیف کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک بڑے اہم اسٹیشن کے ہیڈ تھے، ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، بلکہ اطلاعات یہ کہ انہیں شاید نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو آئی ایس آئی کے اس اعلیٰ افسر کو کس بنیاد پہ فارغ کیا گیا ہے، وجہ کیا تھی، اور اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہے وہ کیا ہے، اور اس پر اتنے مایوس کیوں ہیں یوتھی، ناراض کیوں ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف بڑے غصے میں ہیں، اور کل انہوں نے غصے میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ون مین شو ہے، اور انہوں نے کھل کر بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی وہی ہیں، اور تمام جو اہم عہدے ہوتے ہیں جو انتظامیہ کے، وہ تمام انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے اور اس فیصلے کو نہ مانے، اور ان 3 ججوں کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے۔ تو کیا ان 3 ججوں کے خلاف اب ریفرنس فائل کرنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی ہے؟ فیصلہ آنے کے بعد ریفرنس فائل کریں گے تو کیا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا؟ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا پیش بندی کر رہی ہے؟ اب سپریم کورٹ نے جو پیش بندی کر رکھی ہے، اس میں جو کل کچھ چیزیں مس ہو گئی تھیں یا رہ گئی تھیں، جو شاید ہائی لائٹ بھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ حکومت کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ پیر تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے ادا کرے، تاکہ وہ الیکشن کے اخراجات کو میٹ کر سکے۔ تو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو منگل کو عدالت کو بتایا جائے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری دفاع کی رپورٹ کا انتظار ہے انہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا ورڈکٹ دینا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ان کی ہدایت یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو سیکورٹی کے حوالے سے کوئی ہیلپ نہیں ملتی تو بھی ان کو منگل کو جو ہے رپورٹ دی جائے۔ تو یہ بالکل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، باقاعدہ اس فیصلے کے اوپر انہوں نے اپنا پہرا لگا دیا، مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، اور اگلی جو منگل ہے، اس منگل تک جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن بنا دی گئی ہے، ڈیڈ لائن طے کر دی گئی ہے کہ حکومت پروسیس میں گئی ہے یا نہیں گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ 20 اپریل سے پہلے نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 20 اپریل کو کیا ہونا ہے وہ میں نے تفصیلی ویلاگ کیا اس سے پچھلا، اگر آپ نے وہ دیکھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 20 اپریل کے بعد جو عدالتی اصلاحات کی گئی ہیں وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ تو اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے یہ جلد بازی میں عجلت میں فیصلہ بھی سنایا گیا، اور جو ڈائریکشن دی گئی ہیں وہ بھی جلد بازی میں دی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے شیڈول دینے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، شیڈول بھی خود دے دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ نے صرف پنجاب میں آئین کو بچایا ہے، پشاور میں آئین کو نہیں بچایا۔ تو پشاور کا آئین جو ہے وہ کیا پاکستان کے آئین کے تحت نہیں آتا؟ کیا پشاور پاکستان میں شامل نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں جو ہے وہ آئین کی
پابندی لازم قرار دی گئی ہے. پنجاب میں ہی 90 روز میں الیکشن ہونے تھے, KPK میں نہیں ہونے تھے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اب اس میں آرگومنٹ یہ دیا گیا جی KPK کا معاملہ ہمارے سامنے لایا ہی نہیں گیا. تو از خود نوٹس میں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کے حوالے سے معاملے کو ایڈریس کیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے وہ جو 4 جج علیحدہ ہوئے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ معاملہ وہاں کی ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہے, تو آپ اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے. تو اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل دیکھیں, جو ڈیٹ ان کی ہے تو 90 روز بنتے تھے 14 اپریل کو, اور جو ڈیٹ دی تھی صدر مملکت نے وہ دی تھی 30 اپریل کو. تو یہ معاملہ ویسے ہی 90 دن سے آگے چلا گیا ہوا تھا. چلے اگر الیکشن کمیشن کی نہلی والے 13 دن نکال بھی دیں تو پھر بھی یہ جو الیکشن بنتا ہے 27 اپریل کو بنتا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو گئے. تو خود سپریم کورٹ نے ہی 90 دن میں الیکشن کرانے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ میٹ نہیں کی, اور یہ بھی آئین کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی ہے. تو نہ ان کو آئین سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کو میتھ سمجھ میں آتا ہے. فیصلے میں جو بہت سارے ابہام ہے اس کی وجہ سے PTI کو بھی یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے. مسئلہ یہ نہیں کہ 3 جج تھے, 4 جج تھے, 8 جج تھے, 9 جج تھے. جو فیصلہ دیا گیا ہے اگر صرف اسی کو سامنے رکھ لیں تو اس فیصلے کے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ یہ فیصلہ کسی طریقے سے بھی قابل عمل نہیں ہے. اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کس نے کرانا ہے. اب یہ لڑائی کون سی ہے؟ اس کو بلاول بھٹو کہتے ہیں تخت لاہور کی لڑائی ہے, اور یہ لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گی. اور کوئی بھی نہ سمجھے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں کوئی بچ جائے گا. نہ عمران بچے گا, نہ شہباز شریف بچیں گے, نہ کوئی اور جماعت بچے گی اور کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا. تو نظام جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی سیدھی بات کی, انہوں نے کہا اگر بدنیتی نہیں تھی تو لارجر بینچ بنا دیتے. تو ساری قوم لارجر بینچ کی بات کر رہی ہے, لیکن لارجر بینچ بنائے بغیر جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ جو ہے وہ تضادات سے بھرپور ہے. تو اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں, اس کی ریشو نکالیں تو اس کے حوالے سے PTI والے کہہ تو رہے بڑا اچھا فیصلہ ہے جی, ہم بڑے خوش ہیں, جج بڑے زبردست ہے, لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے نا منہ پہ رونق وہ نہیں آئی, وہ جو منہ پہ خوشی دیدنی ہوتی ہے نا وہ بالکل نہیں آئی. اس کے علاوہ ایک ٹائم میگزین کی رپورٹ آئی ہے اور وہ بڑی زبردست رپورٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا سرور کو دیکھ کر یعنی ٹائٹل کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے لوگ ٹائم میگزین پہ عمران خان کی تصویر دیکھ کے بڑے خوش, اور دے دڑ دڑ وہ شیئر ہو رہا ہے, اور جناب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ہمارا کپتان کہ امریکی جریدے نے اس کی تصویر لگا دی ہے, اور ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا یہ تصویر لگانا. تو انگریزی کہاوت یہ کہ کسی کتاب کو اس کے ٹائٹل سے نہیں جانچنا چاہیے, مگر سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا معاملہ کچھ مختلف ہی ہوتا ہے. اب PTI کے جو چیئرمین عمران خان, ان کے وہ چونکہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو بہت انٹرویو دیتے ہیں, ان کی انگریزی اچھی ہے اور ان میں فرصت بڑی ہے, ویلے نے ہر وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو وہ انٹرویو دے کے اپنا بھاشن, کہتے ہیں نا بھاشن دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جو بائی پروفیشن استاد ہو یا اسپیکر ہو کوئی, تو وہ ہر جگہ پہ اپنا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ شاید واحد دنیا کے لیڈر ہیں جو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انٹرویو دیتے ہیں. انٹرویو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے جو مداح ہے وہ پہلے سے مضمون کو بھانپ لیتے ہیں, یعنی خان نے کیا ہوگا, خان دیا ہے تعریف ہوگی اور خان کمال ہے. تو لفافہ دیکھ کر وہ مضمون پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اب تازہ مثال یہ امریکی میگزین کی ہے, اور جس نے عمران خان کی جو ہے نا کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں, ننگا کر دیا ہے, پورا ایکسپوز کر دیا ہے, اور پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا ہے. پورا چارج شیٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ایک قادیانی کو انہوں نے وزیر خزانہ لگایا, پھر اس کو نکالا, اور ان کو پورے یعنی جتنے دیر وہ رہے پرائم منسٹر ان کو کوئی ڈھنگ کا وزیر خزانہ نہیں ملا. 3 سال وہ GDP کو منفی لے گئے, اور پھر اتنی مس مینجمنٹ کی گئی. اسد عمر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی اس نے معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا گیا. تو یہ ساری ایک چارج شیٹ ان کے اوپر جو ہے نا وہ آئی. اس کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. اب صرف تصویر دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ ٹائم میگزین پہ تصویر تو مودی کی بھی چھپی ہے, ہٹلر کی بھی چھپی ہے, اور کئی جو ایڈیٹس ہیں ان کی چھپی ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے پاپولر تھے یا بڑے ان کی کوئی. تو جو کنٹروورشل لوگ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے یا بہت برا کام کیا ہوتا ہے, تو دونوں جو ہے ان کی نیو سینس ویلیو ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ میگزین عمران خان کے بارے میں لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ گیا کہ عمران خان ابھی امریکہ کو اپنی حکومت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کو خطرات میں محسوس کرتے ہیں. اب جو قاتلانہ حملہ ان پر ہوا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ
کافی لوگ تھے لیکن حملہ آور صرف ایک ہی تھا، یہ اس میگزین نے لکھا ہے۔ تو ٹائم میگزین نے جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ویسٹ یعنی مغرب، مغربی دنیا، جس کے بارے میں خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے زیادہ ویسٹ کو کوئی نہیں جانتا، میں نے وہاں پہ کرکٹ کھیل لی ہے، میں نے وہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان جو سے وہ مغرب ناراض ہے، یہ میگزین لکھتا ہے، اور ناراضگی کی وجہ بتا دی انہوں نے 4-5 بڑی بڑی۔ انہوں نے کہا یہ ایک آمرانہ رجحانات رکھنے والے حکمرانوں اور طالبان کی جانب ان کا جھکاؤ ہے، اور پھر یہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ بیس لیس لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں طالبان کی اقتدار میں انہیں واپس لائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنے سے پاکستان میں دہشت گردی 120% بڑھ گئی ہے۔ یہ شکوہ کرتے تھے کہ جو بائیڈن انہیں فون نہیں کرتے، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں، چین میں اور یور میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے۔ اب دوبارہ جب الیکشن ہوں گے تو بے شک یہ پاپولر ہے، اس وقت یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ جو مین اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، جو مین ٹائٹل دیا گیا عمران خان صاحب کو، وہ دیا گیا ہے کہ خود ساختہ مسلح، یعنی اپنے لوئی زندہ پیر، وہ اپنے لوئی ولی اللہ، اپنے لوئی کوئی خدا نہ خواستہ پیغمبر، تو اس طرح کی جو وہ اپنے کسی کو اوتار، یہ سب لکھا ہوا ہے کہ سیلف پروکلیمڈ ہے۔ لکھا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ اب امریکہ کا یہ سب سے بڑا جریدہ ٹائم، میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا جریدہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ ایک وقت میں یہ بکنے والا میگزین تھا، اب بھی شاید ہو، اب چونکہ میگزین کی ویلیوز کم ہو گئی ہے، لیکن ٹائمز کو اب بھی لوگ بڑا اتھینٹک معتبر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو تقسیم کیا، اور چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کرنا حکومت سے زیادہ آسان ہے، اس لیے انہوں نے تحریک لبیک کی بھی حمایت کی، پھر ان کے اوپر ظلم بھی کیے، تو ان کے پاس آئیڈیاز نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ حکومت بڑی مشکل سے انہوں نے کی، لیکن کرونا پر قابو پانا، شجرکاری یعنی بلین ٹری منصوبہ، اور پاکستان میں ایک دہائی کے بعد کرکٹ کی واپسی ان کے دور اقتدار کی کامیابی تھی۔ 3 کامیابیاں بتائی ہیں: بوٹے لائے، درخت لگائے، اور کرونا پر قابو پانا جو کہ فوج نے قابو پایا تھا۔ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فوج نے ہی سارا کرونا کے اوپر ایک مین سینٹر بنایا تھا، اور اس کے اندر فوجی سربراہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے جس پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے۔ لیکن یہ کریڈٹ عمران خان کو دے دیں، چلو دے دی، کرونا پہ قابو پا لیا۔ اس کے علاوہ کرکٹ کی واپسی ان کے دور میں ہو گئی۔ تو یہ جناب کی کارنامے ہے۔ اب ان تینوں کاموں سے کوئی مجھے بتا دے کہ پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ پہنچا، پاکستان میں کتنی ترقی ہوئی، پاکستان میں عام آدمی کی کتنی خوشحالی ہوئی، ان تینوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر عمران خان کی 3 شادیوں، پلے بوائے لائف سٹائل، اور ان کی ایک بیٹی کے حوالے سے بھی کیلیفورنیا کی کورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ ان کی ایک ناجائز بیٹی بھی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خواتین کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں نا، وہ بڑے یعنی عجیب و غریب ہے، ان کے لباس کے اوپر جو بیانات دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے فوج کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے، حالانکہ وہ اسی فوج کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں آئے تھے۔ جو اصل چیز میگزین نے ہائی لائٹ کی کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا آغاز عمران خان کے دور حکومت میں ہوا، IMF نہ جانے کے دعووں پر یو ٹرن لیا، انتظامی نااہلی نے حالات دگرگوں کر دیے، پاکستان میں ٹیکس اور صنعتی شعبے میں بنیادی اصلاحات کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ قرضوں پر انحصار کیا گیا۔ کہتا ہے میں نے وہ GDP یوں کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو عمران خان سے میگزین نے پوچھا کہ آپ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کو کیسے حل کریں گے، تو ان کے پاس کوئی واضح پلان نہیں تھا۔ امریکی ٹائم میگزین کا سابق وزیر عمران خان کے بارے میں جو انٹرویو ہے، یا ان کی جو ان کے بارے میں جو ان کا تجزیہ ہے، وہ ایک حیران کن کہانی ہے، اور یہ شدید تنقیدی مضمون ہے، اور اس کے اوپر PTI والے چھالا مار دے پہ ہیں۔ تو یہ عمران خان کے لیے یعنی ایک بڑی چارج شیٹ ہے جو کہ ایک نیوٹرل کی طرف سے آئی ہے۔ اگر میگزین کی رپورٹ کو آپ دیکھیں تو خان صاحب کام تو بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ کل وہ کسی جگہ، کل وہ اپنے گھر کے باہر ایک انہوں نے ٹینٹ لگا لیا ہوا، کیونکہ بیوی نے گھر سے باہر نکال لیا کہ جو کچھ کرنا کاروبار ٹینٹ لاؤ اتنے بہ کے کرو، گھر کے اندر اب نہیں آنا، کہ 50 کروڑ پہلے ہی ادھر ادھر ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہاں بیٹھے تھے، روزہ کھل گیا، روزہ کھلنے کے بعد خان صاحب نے کو یاد ہے کہ دعا بھی کرانی ہے، یا ان کو لگا کہ ابھی روزہ نہیں کھلا، کیونکہ انہیں روزے کے ٹائم کا تو اندازہ تھا نہیں،
رکھا ہوا تو پتا ہو نا. اب پتہ نہیں ان روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ میاں کا معاملہ ہے. لیکن جو ایک ویڈیو آئی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا جی دعا کر لیں. پھر کسی شخص نے آ کے کہا جناب 15 منٹ ہو گئے روزہ کھل گیا ہوا ہے، آپ کون سی دعا کرا رہے ہیں؟ تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. روزہ کھولنے سے پہلے سب دعا کر لیں. روزہ کھل گیا 25 ہو گیا. روزہ کھل گیا 25 ہو گیا. تو خان صاحب کا منہ کھلے کا کھلا اکثر رہ جایا کرتا ہے. اب ان کی جو شادی کا معاملہ ہے اس کے خلاف بھی ایک شہری کورٹ میں چلا گیا ہے اور اس نے وہاں پہ جا کے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. تو سول کورٹ میں یہ معاملہ ہے. سول جج نصر من اللہ 8 اپریل کو اس کیس کی سماعت کریں گے اور اس میں جو درخواست گزار ہے اس نے جو نکاح کی کاپیاں ہیں وہ ساتھ لگائی ہیں. پھر اس نے اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور یہ کہا جی کہ یعنی عمران خان بشرا بی بی اور اسٹیٹ اس کو فریق بنایا گیا. اور یہ کہا ہے کہ جی شادی کے بعد یہ خبریں میڈیا پہ آئی تھی کہ عدت کے دوران نکاح پڑھایا گیا ہے اور نکاح پڑھانے والے مفتی نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح 2 مرتبہ پڑھایا گیا، جس کی وجہ تھی کہ پہلا نکاح عدت میں ہوا تھا. تو نکاح کے اوپر بھی ان کے سوال ہے. تو خان صاحب کی شادی پہ بھی سوال، خان صاحب کے بچوں پہ بھی سوال، اور خان صاحب کے مطلب کون سا ایسا کام ہے، کردار کے اوپر تو بہت سارے سوال ہیں. اور پھر اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ پاکستان کی قسمت اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ سنوار سکتا ہے. اب مجھے ٹائم میگزین میں ایک چیز بتانا بھول گیا، ایک اس کے اندر ایک اور لائن تھی کہ یہ پہلے پلے بوائے تھے، بعد میں یہ متقی بن گئے. تو یہ خود ساختہ متقی بھی ہیں، یعنی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بہرحال ان کو آج جے آئی ٹی نے بھی بلایا ہوا ہے. لاہور میں زبان پارک کے باہر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس میں جے آئی ٹی نے خان صاحب کو بلایا ہوا ہے. تو اس کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ جے آئی ٹی کو اس کال کو کال آف کیا جائے. تو خان صاحب عدالتوں میں پیش ہونے کے شوقین نہیں نہ کوئی، ویسے عدالتیں بھی تکلف ہی کرتی ہے. خان صاحب کو تو ان تمام چیزوں سے مبرہ قرار دینا چاہیے یا پھر ایک عدالت بنانی چاہیے جس کا نام عمران خان کورٹ ہو. ویسے تو یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایک نئی بنانی چاہیے، کیونکہ جج تو کھل کے سامنے آگے تقسیم ہو گئی ہیں، کچھ جج ادھر ہے کچھ جج ادھر ہے. تو ایک جو ہے وہ حکومت اپنی سپریم کورٹ بنا لے، ایک جو وہ عمران خان کو بنا دیں تاکہ ان کے بھی معاملہ جو چلتے رہے. اب جو خبر شروع میں نے بتائی تھی کہ آئی ایس اے کے افسر کو جو کہ لندن میں ہیڈ تھے ان کو ہٹا دیا گیا. کرنل اسد رشید ان کا نام ہے. ان کو 4 سال کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کو 1 سال بعد ہی واپس بلا لیا گیا. اب ان کی جو واپسی کے بعد جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے جو موسٹلی لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور لندن میں پاکستان کی فوج کے خلاف جو سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے، پروپیگنڈا، لڑائی، تقسیم، یہ سب خبریں وہاں سے آتی ہیں. کوئی کہتے ہیں خاموش مجاہد ہے، کوئی کہتا ہے جی آئی جی جنرل عاصم منیر کے خلاف بنیادی طور پر خبریں چلاتے ہیں. آرمی چیف کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا پاکستان کے اندر کسی نے نہیں کیا، کسی سیاستدان نے ان کے حوالے سے اتنے اسٹیٹمنٹ نہیں دیے جتنے یہ باہر بیٹھے ہوئے جو ان کا خود ساختہ خود کش بریگیڈ ہے، جن میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اب جو اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑی لاٹ کو پال رکھا تھا اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بہت کچھ بن گئے، اب جب اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو وہ لوگ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے. تو یہ پلٹ کے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. تو بہت سے لوگ حملہ آور ہونے کے لیے برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ فوج کے اندر بھی پہلے برطانیہ ہی کی آشیرواد سے MI5 MI6 کی کہ ان کے بھی بہت سے ایجنٹ ہوتے ہیں فوج کے اندر یہ گھسے ہوئے تھے. اور یہ بھی ایک وجاہت خان ہے، وجاہت اس خان، پھر میجر راجہ عادل اور پھر معید پیرزادہ اور بہت سے لوگ ہیں. یہ سب ایک زمانے میں فوج کے بلو آئٹ بنے ہوئے تھے اور فوج نے انہیں اپنی صفوں میں جگہ دی ہوئی تھی. اب ان کے مقاصد جو تھے وہ ظاہر ہے کچھ اور ہوں گے. یہ بڑا میٹھا میٹھا ہپ بن کے کھا رہے تھے. اب جب وہ فوج نے سب کچھ ختم کر دیا تو اب یہ سب سے زیادہ فوج کے اندر تقسیم کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں.
جس طرح سپریم کورٹ ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس طرح فوج کے اندر بھی تقسیم کے لیے ایک باقاعدہ بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ لندن میں آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں، چیف ہیں، اسٹیشن ہیڈ جنہیں کہتے ہیں، کرنل اسد رشید، وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی سہولت کار ہیں اور جنرل فیض حمید کی ہی باقیات میں سے ہیں، اور ان کو جتنے بھی ٹاسک دیے گئے انہوں نے اس کے اوپر یعنی ایک تو عمل نہیں کیا، دوسری بہت سی خبریں انٹرنل جو ہے وہ وہاں سے لیک ہوتی رہی، جس کی وجہ سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ جناب یہ جو خاموش مجاہد اور یہ وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہے، یہ وہاں جو آئی ایس اے کے چیف لگائے گئے ہیں یہ ان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک پارٹی کا موقف ہے۔ ابھی اس پہ آئی ایس آئی کا کوئی آفیشیل موقف نہیں آیا، لیکن بعض ذرائع یہ موقف دے رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو لندن میں بیٹھے یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ جو لوگ نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر مظاہرے کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، تو وہ اس میں ناکام ہو گئے، اس لیے ہٹا دیا گیا۔ تو چلے یہاں تک تو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو اس میں پروپیگنڈا ہو سکتا ہے جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ 100 اس کے پاس جواز ہوتا ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا گیا۔ اس خبر میں بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نکال کر جنرل باجوہ کے بہنوئی کو لگا دیا گیا، اور انہوں نے اس کا نام بھی نہیں بتایا، یہ چونکہ میڈیا وہی دعویٰ کر رہا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا۔ وہاں پہ ایک اکیڈمی ہے، ڈیفینس اکیڈمی، اور پاکستان کی آئی ایس آئی چونکہ پاکستان کی فوج کا بڑا نام ہے، تو برطانیہ کی جو اکیڈمی ہے اس کے اندر پاکستانی فوج کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو جو وہاں پہ آئی ایس اے کا ہیڈ ہوتا ہے یا چیف ہوتا ہے، وہ کابل بندے کوئی لگایا جاتا ہے، تو وہاں پہلے یہ اسد رشید صاحب پڑھایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے لیکچر دینے کے لیے۔ اب ان کی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف کے داماد کو وہاں لگا دیا گیا۔ تو یہ دو بیک ٹو بیک، یعنی یہ بدنیتی ہے، یہ وہ ہے جو کہ جس سے آپ لوگوں کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں کہ دیکھیں جی مینپولیشن ہو رہی ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے فوج کے اندر بڑا ریئیکشن پایا جا رہا ہے۔ جو سازش ہے اس کو ناکام بنایا گیا، اور یہ ایک بڑا مہرہ تھا، اور ان کا یعنی پوری انکوائری کرنے کے بعد ان کو ہٹایا گیا، ان کو پہلے پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب چونکہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ، ان کے سورسز جو ہے وہ تو گلے ڈھورے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے، میری اطلاع تو یہ کہ وہاں اور بھی لوگ ہیں جو کہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہیں، وہ بھی سورسز ہیں، اور یہ وہاں پہ ایک باقاعدہ گٹھ جوڑ بنا ہوا لندن کے اندر، جو کہ مس انفارمیشن کا ایک گڑھ ہے، جو پاکستان میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ تو سلیپر سیلز کی صورت میں کام کر رہے ہوں گے نا، سب تو نہیں پکڑے جاتے، تو فوج کے اندر بھال صفائی جاری ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ذرا ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ دو بڑی اور خبریں انٹرنیشنل ہیں۔ ایک تو ٹرمپ کی گرفتاری ہوئی، ٹرمپ نے خود کو قانون کے حوالے کیا، ان پر فرد جرم عائد کی، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا صدر رہنے والا شخص، اس کو بھی قانون کے سامنے سر جھکانا پڑا، عدالت کے سامنے پیش ہوا، فرد جرم عائد ہوئی، فرد جرم سے اس نے انکار کیا۔ اس کا دعویٰ یہ کہ 75 ملین لوگوں نے اسے ووٹ دیے، اور اس کو جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ الزامات وہی ہیں ان کے اوپر جو کہ انہوں نے کچھ خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اور ان کو منہ بند رکھنے کے لیے انہوں نے بھاری قیمت ادا کی۔ جو ہمارے لاڈلے کپتان کے اوپر الزامات ہیں، اسی قسم کے الزامات ٹرمپ پر بھی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔